ایک تو انیشیٹ کر کے قرآن نے پہلے دن حق نہیں دیا. بھائی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے سب کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں, فیملیز کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو محدود کر دیا, اسٹیپس بتا دیے کہ یہ کام یوں نہیں کہ اس طریقے سے پہلے دن کر دو. یہ صورتحال ہے. جن لوگوں کو کہا وہاں پر کوئی کورٹس نہیں موجود, کوئی سسٹم نہیں موجود, کوئی معاشرہ اس طریقے سے نہیں موجود کہ آگے فیصلہ کرے, شوہر ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ انصاف کا سسٹم بنایا تو جا رہا تھا نا, قاضی کا سسٹم بنایا تو جا رہا تھا نا. کیا یہ آیت میں ایسے نہیں بنتے سر, سسٹم بنتے ہیں جس وقت سوسائٹی اس جگہ پر پہنچ جائے. کوئی جیل کا سسٹم موجود تھا, مجسٹریٹ موجود تھے, بندے کو کہیں رکھنا ہوتا تھا, قاضی نے بننا تھا نا. لیکن قاضی نے نہیں, لیکن انصاف بہت عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئے, پریمیٹو قبائلی سوسائٹی, بھائی وہاں تو وہ صورتحال تھی کہ جنگ میں جو قیدی پکڑ کے آ جاتے تھے ان کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا. کوئی جیل ہی نہیں متمدن. یعنی ہم آج کے زمانے میں بیٹھ کے اس دور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں پر کہاں اسٹیٹ نہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, پریمیٹو قسم کی قبائلی ایک ریاست موجود ہے, کوئی مقننہ نہیں, کوئی انتظامیہ نہیں. یہ جو آپ کو تقسیم نظر آتی ہے تو آپ قانون سازی کریں, یہ قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہے. قرآن کی منشا کے عین مطابق حق تلفی ہو رہی ہے. آپ قانون بنا دیں, کوئی شور. آپ نے اسکول میں بھی تو قانون بنایا. بھئی ہماری سوسائٹی کے اندر آج سے 25-30 سال پہلے تک استادوں کو مارنے کی اجازت ہوتی تھی. استاد تو چھوڑیں, محلے میں کوئی بڑا بوڑھا نکل جاتا تھا, وہ بچیوں کے معاملے میں کہتا تھا دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے. یہ سوسائٹی ہوتی تھی. ہمارے اپنے ملک کے اندر اس وقت قبائلی پورا ٹرائبل سسٹم موجود ہے. مشران ہیں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں, ملک بیٹھے میں. یہ سسٹم نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے حسن بھائی, وہ ہر زمانے کی لمیٹیشن اپنی نہیں, لیکن رسول اللہ تو ایک ریولوشنری تھے نا, اور آخری نبی کا بوجھ ہے. ہرگز نہیں. پیغمبر کا ہرگز یہ کہا, پیغمبر نے کوئی ریولوشنری کام نہیں کیا. یہ قرآن مجید کے اندر, پیغمبر کی پوری سیرت کے اندر یہ لفظ مجھے دکھا دیں کہ رسول اللہ ریولوشنری تھے. رسول اللہ تو یہ کوئی نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ اس پہ ورڈ پہ فوکس نہ کریں, کہ وہ آخری نبی ہیں, وہ خدا کی حکم کے فائنل ترجمانی ہمارے پاس ایک انسان کے تھرو ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس دروازہ بند ہو جانا ہے جہاں پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا یا آپ ایڈلٹری صحیح نہیں ہے, ہوموسیکشوالٹی صحیح نہیں ہے, جہاں پہ یہ بڑے ایک. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس آیت میں یہ مارو کی جگہ جو ان سے بات بند کرو, بستر الگ کر دو, پھر اپنے راستے الگ کر لو, کیا وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا بجائے اس کے کہ یہ ایک بوجھ جو ہے اس کا کہ خاندانی نظام کو بچانے کا بوجھ جو ہے وہ عورت کے اوپر, ٹھیک ہے اگین آپ کی طرف سے ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤ, یا پھر ایز ویگ ایز اس کو تھپڑ مار کٹائی پہ لے جاؤ. یہ ویگنس جو رہ گئی, اس سے حقیقی طور پہ کتنی عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے چلے آئے, اور ابھی تک پاکستان جیسے ملک میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس کرنے پہ کون آتا ہے سامنے. اگین میں ان کو, مولویوں کو اس لیے دوشی نہیں ٹھہراتا کیونکہ وہ جس کتاب کو پڑھ کے اپنی عقل سے جو وہ اخذ کر رہے ہیں, یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ میں بھی اس کو پڑھتا ہوں, میرے بھی ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ تو بڑا ویگ ہے, اس پہ تو میں ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے سے لے کے اس کی بازو مڑوڑ بھی سکتا ہوں, اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ اس آیت کا پہلا حصہ بھی یہ ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے, میں کیئر ٹیکر ہوں, میں ہوں اس گھر کا مالک. تو اس پہ سوال میرا آپ سے یہ ہے پلٹ کے کہ اگر انسان اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں قرآن مجید کو وہاں پر اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے دینی عقائد کی صرف اصلاح کے لیے نہیں آیا. دنیا کے اندر جو لوگوں نے غلط رویے اختیار کر لیے ہیں, جو ان کے ہاں غلط نارمز ہیں, جو ان کے غلط اکنامک ماڈلز ہیں, دین ہمیشہ یہاں سے اپروچ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے اخلاق پر اثر انداز ہو رہی ہے تو اس معاملے میں آپ کو اصولی رہنمائی کرے گا, اصولی ہدایت دے گا. جو معاشرے کی برائیاں خود اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں موجود ہیں, جیسے غلامی ہے, وہ ایک معاشرتی برائی ہے, تو اس کے بارے میں دین نے جو لائے عمل اختیار کیا ہے وہ تدریج کا اختیار کیا ہے. وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے اکنامک سسٹم میں میرے نزدیک سود حرام ہونے کے باوجود ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دنیا کی سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہے. تو میں بھی تدریج کی بات کروں گا. دنیا کا ہر سسٹم کو ٹھیک کرنے والا آدمی بڑی جو سوسائٹی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تدریج کا نقطہ نظر اپناتا ہے. اس سوسائٹی میں انسانوں کے 10,000 اور مسائل ہوں گے. یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن جن لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ پیغمبر کے ماننے والی قوم ہے. اس نے انحراف پیدا کر دیا ہے. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے اس انحراف کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں موجود ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. اس کے بعد قرآن مجید پرنسپل دیتا ہے, پروٹوکولز دیتا ہے, پیرامیٹرز دیتا ہے,
اور انسانی عقل پر بھروسہ کرتا ہے. اگر قرآن مجید یہ کام شروع کر دیتا تو یہ میرے لیے باعث حیرت ہوتا کہ بھئی یہ کام آپ نے کیوں شروع کر دیا؟ مجھے آپ نے شعور دیا، میرے بارے میں کہا یہ دین تمہاری فطرت کے مطابق ہے، تمہارے اندر خیر و شر ودیت کر دیا، گویا مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے. یعنی پھر تو قرآن مجید کو قیامت تک انسانوں کو جو مشکلات، مسائل، سوشل ایولز، پرابلمز پیدا ہوتی چلی آئیں، یہ سندھ کے اندر ستی کی رسم سارے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ونی کی رسم ہے سب کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن سے شادیاں صوبہ سرد، یہ 10,000 خرافات انسان پیدا کرتے ہیں. قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے، قرآن یہ کرنے نہیں آیا. قرآن اخلاق کی معاملات میں آپ کو درست رکھنے آیا ہے. وہ شرک کو بھی اس زاویے سے لیتا ہے. اس زمانے میں جو برائیاں موجود تھیں انہوں نے اس کو تدریج کے ساتھ جہاں اصلاح ہو سکتی تھی ان کی اصلاح کی. یہ بات کہ انسان یہ کام کرتا ہے، بھئی مغربی معاشروں میں تو قرآن نہیں آیا نا، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیں ملینز کی تعداد میں لاسٹ ایئر امریکہ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے کیس فائل ہوئے. آدھی فریقین مرد ہیں، مرد آگے کہتے ہیں عورتیں مارتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں مرد مارتے ہیں. یہ انسانوں کا مشترک مسئلہ ہے. تو قرآن نے جو بات کہی، جس موقع پر کہی، وہ موقع کوئی اصلاح کا موقع نہیں ہے کہ انسانوں الگ سے بتایا عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، عورتیں مرد دونوں خدا کے حضور میں پیش ہوں گی. ہمارا تو پیغمبر وہ ہے کہ جس کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے ہیں وہ یہ ہیں کہ تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا ہے. پورا قرآن ہمیں تنبیہ کرتا ہے. یہاں تک پیغمبر نے کہا بھئی یہ نازک آپ گینے ہیں، ان کے تو رویے اور مزاج اور شخصیت کو بھی بدلنے کی کوشش نہ کرو. ایک خاص موقع ہے جس وقت کوئی شخص مجرم بن چکا ہے، وہ مجرم ریاست کے اندر ہوتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، امریکہ اٹھتا ہے ڈیزی کٹر بموں سے آ کر 10 لاکھ قوم کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں مجرم ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی قرآن نے اجازت نہیں دی. وہ عورت جو قرآن کی کونیٹیشن میں مجرم بن چکی ہے، خاندان کا ادارہ توڑ رہی ہے، نسل انسانی کو برباد کر رہی ہے، اس کے شوہر سے اپیل کی ہے کہ اس خاندان کو بچا سکتے ہو تو یہ کر کے بھی بچا لو. اس شوہر نے مسلمان ہوتے ہوئے ایک روایت پیدا کی، غلط استعمال کیا. وہ دین یہ کہتا ہے کہ اس حکم کو بین کر دینا چاہیے اور یہ کام اس کے اولو الامر اور ریاست کی طرف چلے جانا چاہیے. آج آپ قانون بنا لیں، مذہب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میری رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے. اوکے، فیئر انف. ہاں، اس پہ ہم پھر سرکل پہ چلتے جائیں گے. میرے حساب سے obviously اس کے اندر بہت کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اینی وے یہ آپ نے ایک اور پوائنٹ بیچ میں رکھا تھا، پھر اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. میں نے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے بتایا کہ جو ہمارے اگر علماء کرام کے حوالے سے بات کی جائے، جو مذہب وہ ہم تک لے کے آئے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اور ان کی نیت کے اوپر سوال ہوگا. لیکن شرک کے اوپر جو آپ نے بات رکھی کہ شرک ایک اخلاقی جرم ہے، اب لا علمی میں بھی تو شرک کیا جا سکتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میرے ذہن میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا کے ایبوریجنلز یا امریکہ کے جو نیٹو امریکنز جو تھے وہ آ رہے تھے، ان تک تو دین یہ جوڈائزم، کرسچینٹی، سنگل گاڈ کا تو کانسیپٹ آیا ہی نہیں. تو ان کے کہاں وہاں پہ کون سے ارسطو پیدا ہو رہے تھے جو اتنا بیچارے ان کے پیچھے تو بھیڑیے اور ریچھ بھاگ رہے تھے. تو ان کی بھی تو سوچ میں وہ شرک، ان ساروں کے ملٹیپل گاڈز تھے، اور ایون جو رومن گاڈز وغیرہ تھے وہ چلیں سویلائزیشن کا حصہ تھے. ان تک بھی بہت سارے لوگوں تک جو ایک خدا کا کانسیپٹ نہ آیا ہو اور وہ شرک کرتے تھے، لیکن اپنی علم کے اندر، بلکہ ارسطو بھی وہاں پر تھا، وہ بھی شرک ہی کرتا تھا. تو یہ ان کو لا علمی کا کنسیشن نہیں مل سکتا؟ جی بالکل تو مل شرک سکتا ہے، بالکل مل سکتا ہے. دو طرح کے شرک ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شرک کو بطور شرک مذہب کے اختیار کر لینا، اور دوسرا شرک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اس کو شرک مان نہیں رہے ہوتے لیکن شرک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں اس کی. آپ کسی مسیحی سے ملیں اور ان سے کہیے کہ آپ شرک کرتے ہیں، وہ پہلے جملے میں اس کی نفی کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے. وہ کہیں گے پھر آپ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے نہیں. کہتے ہیں اللہ کا بیٹا بایولوجیکل بیٹا تھوڑی ہے بھائی، یہ مینیفیسٹیشن ہے. یعنی اس لحاظ سے تو ہمارا پورا کا پورا تصوف اس کی بنیاد شرک پہ رکھی گئی ہے. یعنی وہ وحدت الوجود کا تصور پیش کرتی ہے کہ کائنات میں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ صوفیہ کے پاس جائیں نا اور ان کو کہیں کہ یہ گلاس ہے، تو ان کی کونیٹیشن میں شرک کر دیا آپ نے، اس لیے کہ آپ نے کسی اور چیز کے حقیقی وجود کو مان لیا ہے. وہ وجود میں کسی چیز کے اشتراک کو شرک قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات، جس طرح مسیح کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح خدا کا پرتو تھے اور اس کا ظہور تھے، تو وہ کہتے ہیں کائنات اس کا ظہور ہے. تو میری نظر میں یہ بھی شرک ہے
میں تو صوفیاء کے اس تصور کو شرک قرار دیتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں، لیکن کیا صوفیاء اس کو بطور شرک اپنائے ہوئے ہیں؟ آپ ان سے آگے گفتگو کریں، وہ کہیں گے بھئی ہم تو دین اسلام کے ماننے والے، ہم تو توحید پہ عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن یہ شرک ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ مسیحیوں سے ہم ملیں، وہ کہیں گے ہم تو بالکل اللہ کو مانتے ہیں، ہم کوئی شرک نہیں کرتے، لیکن یہ شرک ہے جس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، تو اپنا یہ عذر وہ پیش کریں گے۔ اور خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں جو دو طبقات تھے، ایک طبقہ کون سا تھا؟ جو شرک کو بطور مذہب اپنایا ہوا تھا۔ اس کو سورہ زمر میں قرآن نے ان کی حکایت کر کے بتایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی شرک کیوں کر رہے ہو تم، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم تو شرک کو بطور مذہب اپنائے ہوئے، ایک عذر انہوں نے پیش کر دیا اپنا۔ تو یہ جو دو طبقات ہیں، خود قرآن نے ان کی سزا میں تفریق کی، یعنی ان کو مارنے کا کہیں حکم نہیں دیا کہ ان مشرکین کو آپ نے جو اہل کتاب میں سے تھے ان کو، تو یہ تفریق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والے بھی بطور دین کے اس کو اپنا کر پیش ہوئے ہیں یا شرک کے مظاہر کو اپنائے ہوئے ہیں اور اصلاً وہ شرک کا انکار کر رہے ہیں، تو وہاں پیش ہو، اللہ کے حضور میں جائیں، اور ارسطو ہو، افلاطون ہو، آج کے بریلوی ہوں، صوفیاء اکرام ہوں، ابن العربی ہوں، شاہ ولی اللہ جو بھی ہوں، وہ وہاں جائیں اور جا کر اپنے نقطہ نظر پیش کریں، بھائی میرے نزدیک تو مجھے یہ دین پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر لیں گے، بھائی تمہاری فطرت میں بات ڈالی تھی، وہ کہیں گے کہاں ڈالی تھی، ہمیں نظر ہی نہیں آئی، آبا کی روایت میں یہ تھی، تو وہ 10 سوال کریں گے، ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، میرا کیا لینا دینا اس سے۔ تو یعنی کہ ایک شرک، یہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کو مانا جاتا، یعنی چوری، ڈاکہ، زنا وغیرہ، اور لیکن جو سب سے اوپر جو رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کا بھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہے شرک۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی، اس کا بھی چانس ہے کہ اگر کوئی اچھے آرگومنٹیشن وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہو تو وہ کر سکتے ہیں، تو ان کی بھی بچت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصولی بات بتا دی ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں انصاف کے ساتھ معاملہ کروں گا، میں نے تمہاری فطرت میں اپنا شعور ڈالا تھا، تم انکار کرتے تو دلیل پیش کرو، تو تمہارے پاس جو علم آیا تھا میری نسبت سے ایک دعویٰ کرنے کے باب میں، میری نسبت سے، یعنی کسی شخص نے شرک اس پہلو سے کیا ہے کہ اس نے کائنات میں جب نظر دوڑائی، کوئی پیغمبر کی بات اس تک نہیں پہنچی تھی، ایک سورج کو اس نے کہا یہ بھی خدا ہے، پتوں کو کہا یہ بھی خدا ہے، فلاں کو کہا، کہ ہمارے شرک ایسے پیدا ہوا ہے؟ ہمارے شرک ایسے پیدا نہیں ہوا، دنیا میں ایسے پیدا نہیں ہوا، خود ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بعثت ہوئی ہے وہاں پر شرک ایسے پیدا نہیں ہوا۔ بھائی وہ سیدنا اسماعیل کے ماننے والے تھے، ان کے یہاں کچھ بزرگ بڑے پیدا ہوئے، 300 سال پہلے تک رسول اللہ سے شرک کا نام و نشان نہیں تھا اس بستی میں۔ ان لوگوں کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے مجسمے بنے، ان سے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے بت بنے، کرتے کرتے صورتحال یہاں پہنچ گئی۔ آبا کی ایک روایت تھی، جب قرآن نے آرگومنٹ پیش کیا ہے، آگے سے کیا جواب دیا مشرکین نے؟ ہم تو اسی فطرت میں پیدا ہوئے، نہیں، ما وجدنا آبانا، جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے ہم تو وہی کام کرتے ہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تو جو آرگومنٹ قرآن میں مشرکین نے پیش کیا ہے یہ قیامت میں پیش کریں گے تو میرے نزدیک تو اللہ کو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آرگومنٹ کوئی عقل و دلیل پہ مبنی نہیں ہے، یہ تو اس پہ مبنی ہے کہ ایک ٹارگٹ کلر اٹھ کے کہے کہ بھئی میں نے تو اپنے چچا اور اپنے ماما کو یہی کرتے دیکھا تھا اس لیے میں بندے مار رہا ہوں، تو اس سے پوچھا جائے گا بھئی تمہارے اندر کوئی شعور نہیں تھا؟ اچھا تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے غلط کام ہے تو تم کیسے اس کو ریفیوٹ کرتے ہو؟ اس کا جواب دو۔ وہ کہے جی میں اس کو ایسے ریفیوٹ کرتا ہوں کہ میرے چچا نے، دادا نے، تایا نے، سب نے مارے تھے، لہذا میں تو بندے مارتا رہوں گا۔ تو جب کوئی اخلاقی برائی ہوتی ہے اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو اس پر رد عمل کیا رہا، بات ان تک پہنچی نہیں پہنچی، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ قیامت میں لوگ پیش ہوں گے، اپنے آزار خدا کے سامنے رکھیں، خدا کا اپنے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے شرک کیا، جانتے بوجھتے شرک، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص ثابت کر دے جی میں نے جانتے بوجھتے نہیں کیا، یہ سرکمسٹانسز تھے، میں یہ مانتا ہوں میرا خدا انصاف کرے گا، اگر اس کا عذر قابل قبول ہوگا تو قابل قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دے۔ یہ بات میری حمزہ سے بھی ہوئی تھی اور میں نے ان کے سامنے بھی یہی سوال رکھا تھا کہ اس طرح تو which is fair enough, it doesn't challenge your viewpoint، کہ اس طرح جو spiritual matters ہے اس طرح تو سارے ہی بچ جائیں گے۔ ہم ملحد کہیں گے اللہ میاں جی ہمیں تو ثبوت ہی نہیں ملا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو اپنی دانش میں پڑھنے کی کوشش کی، کیا کریں۔ اب کرسچن کہیں گے بھئی ہم نے بھی یہ جتنا ہم نے دیکھا ہم سمجھے، ہم نے بھی جو اپنی دانش میں کیا ہم یہی سمجھے، اور ظاہری بات اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے، تو ہم پاگل ہیں، ہم سے پنگا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سارے بچ جائیں گے اور اینڈ میں ایک پھنس جائے گا، ایک طبقہ پھنس جائے گا اور وہ ہم لوگ ہیں،
وہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی عذر اللہ میں نہیں سنے گا. وہ کہے گا بھائی تم تو میری کتابیں پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، تم لوگوں مذہبی طبقے کا یعنی جو سب سے بڑا، میں آپس کی بات کر رہا ہوں، دوستانہ برادرانہ بات کر رہا ہوں، ہم دونوں مطلب بطور انسان کے ہمارا دونوں کو ہی خاتمہ ہونا ہے، ہم سب کو کانشیس رہنا چاہیے. ہم لوگوں کی پکڑ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا عام طور پر کہ آپ مذہب میں پیدا ہو گئے، اسلام پر کھڑے ہوئے ہیں تو جی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے. آپ یقین جانیں سب سے بڑی آزمائش اس زمین پر ان لوگوں کی ہے جو مذہبی خاندانوں میں پیدا ہو گئے اور مذہب ان کو آبا کی روایت کے طور پہ مل گیا، اس لیے کہ مذہب تو ہمارے سامنے ہے نا. تو ہم سے تو پہلا سوال یہ ہوگا بھائی وہ باقی تو کوئی ایمیزون کے جنگل والا اٹھ کے کہے گا، کوئی حارث سلطان اٹھ کے کہے گا کہ میں نے مذہب تو سنا تھا مثال کے طور پہ اشرف جلالی سے فلاں سے. وہ تم تو بیٹھے ہوئے تھے روزانہ قال اللہ قال رسول کرتے تھے اور فرائی مکتب فکر کے ماننے والے تھے، اور تم نے یہ کرنے کے بعد بھی حرکتیں کی، اخلاقی طور پہ تم اتنے پست تھے. تو یہی بتایا ہے یعنی محرومی بڑی نعمت ہے قیامت کے دن، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کون شخص کس درجے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ہاں اس سب کے باوجود اللہ کے ہاں کوئی نا انصافی. آپ سوچیں ذرا امیجن کریں کہ کتاب آ رہی ہے خدا کی اور اپنے نئے پیغمبر اور اس کی قوم اور ملت کی تاسیس ہو رہی ہے، اس میں اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس قوم کی جس کو معزول کر دیا ہے اس کے نیک لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایسے ہیں کہ راتوں کو اٹھتے. مسیحیوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی راتیں خدا کے ذکر سے آباد اور شاد ہوتی ہیں، یہ اتنے خدا کے ماننے والے ہیں اور خدا کی محبت میں اتنے سرگردہ رہتے ہیں. تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ میرٹ اور کرائیٹیریا ہے بھائی، نہ مسلمان ہونے سے جنت میں جاؤ گے، نہ یہودی نہ نصرانی. ہر وہ شخص جو اس کرائیٹیریا کو پورا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، نہیں کرتا تو اپنا عذر پیش کرے گا، عذر ہم سنیں گے. تو ممکن ہے آپ سارے بچ جائیں اور ہم سارے پھنس جائیں وہاں پہ. ہمارا تو بہت بڑا ایک آرگومنٹ بھی ہے، یہ الہاد کا تو آرگومنٹ بھی بہت بڑا ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہو، جو اتنی پیچیدہ شخصیت ہو، وہ ایسا ہماری عقل مان ہی نہیں سکتی کہ وہ ہم ایک ہمارے جیسے بندے کو اس وجہ سے ہمیشہ تا حیات ایٹرنیٹی تک اس کو جہنم میں اس کے اوپر ٹارچر کرے گی کہ بھائی تم نے میرا نام کیوں نہیں لیا ہے، تم نے 5 نمازیں کیوں نہیں پڑھی. یہ عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ اتنی پیچیدہ شخص وہ اتنی ناانصافی کر سکتی. کیونکہ یہ ایسے ہے کہ میں چونٹیوں کو جا کے روز جلانا شروع کر دوں کہ تم میرے قصیدے کیوں نہیں پڑھتے. چونٹی کو تو پتہ نہیں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. دو چیزوں کا فرق ہے، یعنی ایک خدا کے مطالبات ہیں، اس کے اندر تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم انسان کمزور ہیں، ہم سے اس نے مطالبات رکھے ہیں ہمارے سامنے، ہم بھول جاتے ہیں، نسیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں برائی کی طرف. اس میں شاید وہ اپنے مطالبات ہم سے تخفیف کرنا چاہے تو تخفیف بھی کر دو. اس نے تو یہاں تک بتا دیا ہے، امکان کی حد تک میں بات بتا رہا ہوں، آپ کو الہاد پہ پکا کرنے کے لیے نہیں بتا رہا. یہاں تک اس نے کہہ دیا ہے کہ جہنم کے بارے میں بھی میرا اختیار ہے. یعنی اس نے جب جنت جہنم کو بیان کیا نا سورہ ہود میں، تو وہاں کہا کہ جنت میں ڈالوں گا تو عطان غیر مجزوز، ہمیشہ کی ان کے ساتھ بھلائی اور ان کے ساتھ فراوانی ہوگی. جہنم کے بارے میں جب کہا تو کہا فعال لما یرید، جو چاہوں گا کر گزروں گا. تو جہنم وہ ختم بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. جنت خدا کا وعدہ ہے اور جہنم خدا کی وعید ہے. وعید کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ وعید کی حد تک ہوتی ہے، جب تک وہ چاہے گا اس کو برقرار رکھے گا، جب اٹھانا چاہے وہ اٹھا دے. اور خود سورہ ہود میں اس چیز کا امکان ہے. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے مطالبات، اس میں بھی دیکھیے اس نے کہا میرے مطالبات تو چلو میں جانوں، بندوں کے مطالبات بندوں سے معاملہ کرنا پڑے گا. قیامت میں وہ کہتا ہے کہ بندوں کے مطالبات ہوں گے تو میں آپس میں معاملہ کروں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن پھر لوگ نیکیوں کا تبادلہ کر رہے ہوں گے لوگوں سے، بھائی یہ بھی لے لو، مجھے معاف کر دو، اگرچہ میرا درجہ کم ہو جائے یا کوئی صورتحال ہو جائے تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں ایک اور بات کو دوسرے پہلو سے رکھ کے دیکھیں کہ ایک مثال کے طور پہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا. میں کوئی آپ کو مولویانہ وائزانہ آرگومنٹ نہیں دے رہا مذہب کی طرف آنے کے لیے، مذہب کا آرگومنٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، اس کو وہ جو پڑھیں گے وہاں آپ دیکھ لیجئے گا. ویسے میں بتانے کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ میں پیدا ہو گیا، مثال کے طور پہ ماں نے مجھے پالا پوسا، گھر کے اندر ماحول ایسا تھا، سب کچھ تھا، میں ماں کے حقوق نہیں ادا کر سکا. تو یہ یقینی طور پر ایک نوعیت کا چھوٹا جرم ہے. بھئی ماں نے پیدا کیا، چلو کمیاں بیشیاں تھیں، جو بھی تھا ایک اچھے طریقے سے، میں اس ماں کو ماں ماننے سے انکار کر دوں تو یہ ذرا نوعیت بدل گئی. یعنی ایک اس کے حقوق اور فرائض کی بحث تھی اور ایک اس کی حقیقت تھی جس کو میں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ گفتگو کرتے ہیں
تو وہ وجودی حقائق سے گفتگو شروع کرتے ہیں، بہت فطری انداز ہے، بھئی یہ کائنات ہے تمہارے سامنے، تم اپنے اوپر غور کرتے ہو، مخلوق ہو، بنائے گئے ہو، تو خالق تو ہونا چاہیے، تو خالق اگر میں نہیں ہوں تو کوئی دوسرا ہے تو اس کا ثبوت لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ۔ تو بڑے میگا نیریٹیوز ہیں، یعنی زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں، اسی لیے میں الہاد کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے ان سے گفتگو کرنی ہے تو سنجیدہ سطح پر میگا نیریٹیوز پر گفتگو ہوگی، ان سے بات چیت ہوگی۔ خدا کا مقدمہ کچھ وجودی حقائق کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ فطرت کو پکارتا ہے، اس کا ایک عقلی استدلالی نظام ہے، جو کتاب وہ لے کر آیا ہے اس کی حقانیت کو وہ ثابت کرتا ہے دلائل دے کر۔ تو ان چیزوں پر اگر انکار ہوتا ہے تو اگر میں بطور مثال دے رہا ہوں آپ خدا ہوں تو اس پر آپ سوال وہ نہیں کریں گے کہ نماز پڑھ کے کیوں نہیں آئے، یہ سوال کریں گے کہ یار یہ بڑا سوال تھا بھائی، یعنی اس کے لیے یا تو پھر تم الہاد کا پورا مقدمہ پیش کرو، اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، یہ بیچ میں بین کھڑے ہوئے ایگنوسٹک بن کے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا زندگی گزار دی۔ تو سوالات تو بہرکیف ہونے چاہیے ہیں، اور سوالات میری کتاب یہ کہتی ہے کہ ہوں گے، لیکن انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور الہاد کا مقدمہ بڑی مضبوطی سے رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے ماں کی جس طرح اگزامپل دی، ماں کے سامنے ہے، لیکن اسے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کوئی جزیرے میں چھوڑ گیا اور اس کے پاس کوئی انسانی علم نہیں ہے۔ میں آئسولیشن میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم اپنے اسپیس میں اپنے آپ کو دیکھیں، ہم آئسولیٹڈ ہی ہیں، یعنی ہماری کائنات اتنی بڑی کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا نہیں ہمیں پتا۔ تو آپ اپنی سوچ سے، پوری نسل انسانی تو سوچ سے آرگومنٹس بنا سکتی ہے، لیکن ایک بندہ جس سے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی ماں یا باپ کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا اس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، وہ جزیرے میں ہے، ایک بندہ آ کے اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، تو وہ اس کے اوپر فیتھ کی بات آ جاتی ہے، ایویڈنس۔ تو اس کے اندر obviously بہت ساری باتیں اور آرگومنٹ دونوں طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ حسن بھائی، میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانی تھی اور وہاں پہ ختم کرنا تھا، لیکن یہ لمبی بات ہو گئی۔ میرا خیال سے مجھے آپ کو پھر سے کچھ عرصے بعد زحمت دینی پڑے گی، کیونکہ مجھے واقعی بڑا مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے۔ اور جو میں یہ بتا دوں، کئی لوگوں کو ایسے بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا جی یہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ اس کا مقصد بالکل بھی، اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے حسن بھائی کو غلط ثابت کرنا تھا اور ان کو یہ کہنا تھا کہ بھائی تم اسلام کو غلط سمجھتے ہو، میں اسلام کو صحیح سمجھتا ہوں اور یہ ہے اصل اسلام۔ یہ بالکل اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اس میں کوئی اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے انٹرسٹ یہ ہے کہ دنیا میں، معاشرے میں ہم لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کیا لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کیا اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی سوچ ہے جو ان چیزوں کو ختم کر سکتی ہے، اس میں نرمی لا سکتی ہے، تو بھائی ہمیں اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی کو جا کے کہوں کہ تمہارا خدا جھوٹا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو اس میں انٹرسٹ ہے کہ بھائی تمہارا میرے ساتھ رویہ کیا ہے، کیا جس دنیا میں میں رہ رہا ہوں، کیا اس دنیا میں آپ میرے جیسے لوگوں کا زندہ رہنا مشکل کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں۔ تو بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا وقت دینے کا، مجھے تو واقعی honestly I enjoyed it very much۔ نہیں، آپ کا شکریہ بھائی، اور میں بالکل، میرے نزدیک ایک بے شعور مسلمان ہو کے زندگی گزارنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آپ باشعور ملحد بن جائیں، انکار کریں، سوالات اٹھائیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تاکہ جو بھی آپ کی پوزیشن ہو وہ اعلی علم ہو، یعنی وہ اس چیز پر کھڑی ہو کہ آپ کا اپنا ایک استدلالی پروسیس ہے۔ ورنہ تو نسلوں کے اندر آپ اپنی شناخت لے کر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی نسل آپ کی شناخت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا، کرائٹیریا کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ تو اگر آپ شعوری طور پر خدا، اس کے وجود، اس کے مقدمات پر سوالات رکھتے ہیں، تو یہ اسلام جو میں پیش کرتا ہوں یا جس کو پیش کرنے کی میری خواہش ہے، اس کا تو مخاطب ہی آپ جیسے لوگ ہیں۔ یعنی اگر میرا نقطہ نظر ان لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکتا، قائل کرنے کی بات نہیں، قائل کرنے کا فیصلہ قیامت تک اللہ نے آزادی سے چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں سے میں آرگومنٹ نہیں کر سکتا تو یہ مذہب میں لے کر کس کے لیے آیا ہوں؟ یعنی جس مذہب کا میں ماننے والا ہوں، اگر اس کے مقدمات کو عقلی اور استدلالی طور پر اس کے انکار کرنے والوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے مقدمات کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو ہم طالب علم ہیں دین کے، ہر وقت حاضر ہیں، آپ کا جو سوال ہو، آپ کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تنقید کرنا چاہتے ہیں، میں ایمانداری سے آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی مذہب کا اللہ تعالیٰ کا ترجمان بن کے نہیں، میں استدلال کی بنیاد پر جاؤں گا، پلٹ کے اس کا جائزہ لوں گا، قرآن مجید کو دیکھوں گا، اپنا جو دینی فہم ہے اس کو ڈیولپ کروں گا، اس میں غلطی ہوگی تو اس کا اقرار کروں گا، اور آپ اگر درست بات کریں گے تو آپ کی بات پہ قائل ہو جاؤں گا۔
بہت شکریہ حسن بھائی، اب تک کے لیے اتنا ہے، اگلی ویڈیو تک